بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میں آپ کے سامنے ایک معرکۃ الآراء ایمان افروز واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ امام عبد الرحمن بن عبد السلام شافعی جو کہ 900 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عظیم ماں کے 3 ہونہار سپوت حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جن کا 181 ہجری میں انتقال ہوا، فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کو گیا۔ دوران سفر ایک ضعیف خاتون سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اونی لباس پہنا ہوا تھا۔ میں نے ان سے قریب جا کر سلام کیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جواباً قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا اللہ آپ پر رحم کرے، یہاں اکیلی؟ خاتون نے کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اس کو راہ بتانے والا کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے خیال کیا شاید وہ راستہ بھول گئی ہے یا پھر اپنے قافلے سے بچھڑ گئی، چنانچہ میں نے ان سے پوچھا آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ حج بیت اللہ سے فارغ ہو چکی ہیں اور اب بیت المقدس جانا چاہتی ہیں۔ چنانچہ میں نے پوچھا آپ کب سے یہاں ہیں؟ تو جواباً قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی، ثلاث لیال سویہ، پوری 3 راتیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس بظاہر کوئی کھانے پینے کی چیز نظر نہیں آتی، آخر آپ نے اتنا وقت یہاں کیسے گزارا؟ خاتون بولی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میں نے کہا پانی بھی آپ کے پاس نہیں ہے، آخر آپ وضو کیسے کرتی ہیں؟ بولی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پھر اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کیا کرو۔ مطلب یہ تھا کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم سے کام چلاتی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ مجھے اس کی حالت زار پر بہت رحم آیا۔ میں نے پوچھا کہ میرے پاس کچھ کھانا ہے، فرمائیے کیا کچھ کھانا چاہیں گی؟ خاتون نے جواب دیا اتم الصیام الی اللیل، کہ روزوں کو رات تک پورا کرو۔ مطلب یہ تھا کہ میں روزے سے ہوں۔ میں نے کہا بڑی بھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو نہیں ہے، آپ روزے دار کیوں ہیں؟ بولی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو بطور نفل نیک کام کرے تو اللہ قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ میں نے کہا کہ سفر کی حالت میں تو ماہ رمضان کا فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، چہ جائے کہ نفلی روزہ؟ خاتون نے جواب دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطے کہ تمہیں ثواب کا علم ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ان کے یہ سارے قرآنی جوابات سن کر میں نے کہا کہ جس طرح آپ سے عام اندازے میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ مجھ سے اس طرح باتیں کیوں نہیں کرتی؟ تو بولی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے اس پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا وطن کہاں ہے اور آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ بولی ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، بے شک کان، آنکھ اور دل سب سے باز پرس ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی باتوں سے کان اور دل کو آلودہ نہ کرو جن کا جواب دینا پڑ جائے۔ میں نے کہا معاف کیجیے گا مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو بولی لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہاری بخشش فرمائے۔ میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی اونٹنی پر سوار کر لوں اور جہاں چاہیں وہاں چھوڑاؤں۔
تو بولی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور نیکی کا کام جو تم کرو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہ سن کر میں نے اٹھنی ان کے قریب لے جا کر بٹھا دی اور خاتون سے کہا کہ اس پر سوار ہو جائیں، مگر وہ سوار ہونے سے پہلے بولی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مطلب یہ تھا کہ تم اپنی نگاہیں بند کر لو یا منہ پھیر لو تاکہ میں بلا جھجک سوار ہو سکوں۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی اور ان سے کہا کہ اب سوار ہو جائیں۔ جب وہ خاتون سوار ہونے لگیں تو اونٹنی اچانک کھڑی ہو گئی، اوڑھنی کجاوے میں الجھ گئی اور الجھ کر پھٹ گئی۔ میں نے اظہار افسوس کیا تو وہ بولی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے اور اللہ بہت سی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب میرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میں نے کہا ذرا ٹھہر جائیں، میں اپنی اٹھنی کے پاؤں باندھ دوں تاکہ آپ اطمینان سے سوار ہو جائیں۔ تو خاتون بولی ففہمناہا سلیمان، تو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا، یعنی اٹھنی کے پاؤں ضرور باندھو، ایسا کرنے سے ہی یہ قابو میں رہے گی، پھر میں اٹھنی پر سوار ہو جاؤں گی۔ چنانچہ وہ سوار ہو گئیں اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے لگی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارا مطیع کر دیا اور ہم اس کی صلاحیت نہ رکھتے تھے، اور بے شک ہم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میں نے اٹھنی کی مہار پکڑ کر اس کو ہنکانے لگا، میری رفتار بہت تیز تھی اور جوش خوشی میں میری آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ تو خاتون بولی وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو اور اپنی آواز پست رکھو۔ اب میں آہستہ سے چلنے لگا اور ساتھ ہی مدح خوانی کرنے لگا۔ اس پر خاتون بولی فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پڑھو جتنی توفیق ہو۔ مطلب یہ تھا کہ اس مدح خوانی سے بہتر ہے قرآن پاک ہی سنا دو۔ میں نے کہا اے خاتون، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، ان خوبیوں سے آراستہ ہونے کے لیے کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں، اور آپ کی طرح کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ اس پر وہ بولی وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، پھر میں نے چلتے چلتے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ کا کوئی شوہر ہے؟ جواب دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار معلوم ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اب میں نے بالکل چپکی سادھ لی اور اسی عالم میں دھیرے دھیرے قافلے کے قریب جا پہنچا۔ میں نے پوچھا کہ کیا قافلے میں کوئی آپ کا قرابت دار موجود ہے؟ انہوں نے جواب دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ ان کی کوئی نشانی، کوئی علامت ہو تو بتائیں، تو بولی وعلامات وبالنجم هم یہتدون، اور علامتیں ہیں اور ستارے ہی سے وہ راستہ پاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے رہبر ہیں، چنانچہ اونٹنی کی مہار پکڑے قافلے میں چکر لگاتا رہا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لیں۔ بولی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، مطلب یہ کہ تم ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ کے نام لو۔ یہ سن کر میں زور سے آواز لگانے لگا یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ۔ فوراً ہی 3 خوبصورت نوجوان ایک خیمے سے نکلے اور بڑی عزت کے ساتھ اپنی والدہ کو اونٹنی سے اتارا۔ جب ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے تو خاتون نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اب اپنے میں سے کسی کو روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے، سو اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے۔ یہ سنتے ہی ایک نوجوان دوڑتا ہوا گیا اور قریبی شہر سے کچھ کھانا لے کر آیا۔ جب اس نے وہ کھانا میرے سامنے پیش کیا تو خاتون نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، یہ ان اعمال کے سبب ہے جو تم نے پچھلے دنوں کیے ہیں۔ مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے نوجوان سے پوچھا کہ جب تک تم مجھے اس خاتون کی حقیقت نہ بتاؤ گے
کھانا نہیں کھاؤں۔ چنانچہ ایک نوجوان گویا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ ہماری والدہ ہے اور ان کے پچھلے 40 سال سے یہی معمولات ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے کوئی لفظ آیات کلام الہی کے سوا زبان سے نکالا ہی نہیں، اور یہ پابندی انہوں نے اپنے اوپر اس لیے لگائی کہ کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکل جائے جس کی قیامت کے دن ان سے باز پرس ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ سن کر کہنے لگے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ سامعین عزیز وقار، مستورات اسلام، خواتین، آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور کی خواتین علم و فضل میں کس قدر ممتاز تھی کہ ہر سوال کا جواب قرآن مجید کی روشنی میں دیتی تھی۔ ظاہر ہے ایسی خواتین جب بچوں کی تربیت کریں گی تو وہ اپنے وقت کے آفتاب و ماہتاب کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فی زمانہ جو جہالت کم علمی ہیں اور بالخصوص خواتین کے حوالے سے انہیں علم نہیں دیا جاتا اور پڑھایا نہیں جاتا، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرد حضرات کو بھی کہ جو خواتین کو علم سے دور رکھتے ہیں انہیں علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔